السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سائمین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ ذاکرون کلما غفلان ذکر غافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، کیا ہوا بیٹے؟ نکال دو، ہمارے والد والد یاد آ گئے ہیں۔ ہم ایسی ایک تقریر کرنے آئے، سوک لگا کے گئے، ایسا نہیں کہ مولانا کے سامنے ڈرامہ کرتے تھے۔ مغرب سے ہی ٹیسٹنگ کر لیتے تھے پورے، اس کے باوجود کبھی ایسی آواز میں آگے پیچھے ہوا تو اٹھا کے ہمارے منہ پہ مائک پھینکتے تھے، ایسا اٹھا کے اسٹینڈ سامنے سے۔ ہم یہ سمجھتے تھے غفلت ہم سے ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میکینیکل آج کل کے اور پرانے زمانے میں بہت فرق آ گیا۔ پہلے بنانے والے بھی کم تھے، سسٹم بھی کم تھے، یہ زندگی مات آ گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کروں۔ پہلے شیطان سے پناہ مانگوئی نہیں ہے سب سے بڑا فساد یہ اپنے اندر، اور یہی فساد مچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ایسا کلمہ ہے کہ جتنی بار پڑھے کم ہے، اور یہ کلمے کو پڑھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی نہیں ہے۔ اللہ خود اپنے زبان کو اس کو آسان کر دیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زبان پہ آسان ہونے کے باوجود بعض کلمات کو ہم ادا نہیں کرتے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایسے کلمے کہ روز پڑھنے میں کوئی وزن نہیں ہے، جیسے آخری حدیث میں بھی ہے نا۔ اب آخری حدیث کا ختم بخاری اپنے پاس 25 کو، انشاءاللہ وہاں آخری درس ہوگا، درس بخاری کا، تو اس میں بھی یہ کلمات پہ ہے۔ کلمات کیا ہے؟ وہ زبان پہ ہلکے ہیں، وہ میزان میں وزن ہے، اور یہ کلمے کو جو ادا کر لے یا زبان سے ادا کرے گا، وہ آخرت میں جزا اللہ سے لے گا۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نوازے گا۔ ابھی میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو آج کا میں نے عنوان بھی وہی انداز کا چنا کہ زبان پہ ہلکا ہے مگر آخرت میں اس کے وزن زیادہ ہے۔ ایسے کلمات کو زبان پہ جاری کر لیجیے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں، پھر اس عنوان سے ہٹ کے پھر میں مولانا حکیم اختر صاحب کی کتاب سے کشکول سے آج میں نے سوچا کہ کچھ کلمات جس کو ہم ادا کرتے تو ہیں مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ پڑھیں گے لاہور، مگر لاہور کو بھی لاہور پڑھنے کے ایسا نہیں پڑھیں گے۔ لاہور پڑھے کو بھی ایسا پڑھتے لاہور بس پڑھ لیے اچھا ہے، لیکن اس کے الفاظ کو بھی دیکھیے کہ ہم صحیح ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔
آج اسی کے اوپر دو چار جملے، دو چار باتیں عرض کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جس کو ہم صرف مخصوص کر دیے ہیں بعض چیزوں کے لیے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کوئی چیز بھول گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو مرنے کے وقت یا مر جانے کے بعد کسی کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ کلمہ کیسے پڑھے جائے؟ یاد رکھیے، کلمہ ہم اللہ سے جو طلب کرتے ہیں اس سے معنی اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر ہم کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ معنی کیا ہے، معلوم ہو جائیں گے تو پڑھنے میں ہم کو آسانی بھی ہو جائے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے معنوں پہ توجہ دیجیے. معنوں پہ توجہ دیں گے آپ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بولنے کے الفاظ میں بھی مزہ آ جائے گا. اسی طریقے سے آج مولانا اپنے اس خطبے میں جو بیان کیے ہیں مولانا اختر صاحب، اسی کو لے کر دو چار باتیں عرض کروں گا. فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں. اس میں سے چار جو فائدے ہیں، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ لوگوں کی نظر سے محفوظ اور غائب تھا. یعنی ایسے کلمہ ہے کہ زبان پہ ہم لوگوں کے سامنے موجود تو ہے وہ، مگر ہم اس کو پڑھتے نہیں. آسان ہے پڑھتے نہیں، آسان ہے اس کو ادا نہیں کرتے. فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ کلمہ جنت کے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ ہے. چنانچہ آپ اور ہم جب بھی معراج آتی ہے تو معراج کے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے کا استقبال کیا، اور وہیں آپ نے اب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زرخیز ہے، اس میں درخت لگاؤ. اب درخت کیسے لگانا ہے؟ قوت الا باللہ پڑے گا تو اس کا ایک درخت جنت میں لگ جائے گا. اور یہ درخت کتنے لگا سکتے آپ لوگ؟ ہر روز 100 لگا سکتے، ماشاءاللہ سے 1000 بھی لگا سکتے. مگر ہم لوگوں کی زبان اس میں غذائیں اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا. علامہ نودی فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ خزانہ جنت کا ہے، خزانہ جنت کا ہے. یہ کلمہ اپنے کہنے والے کے لیے جنت میں عمدہ ثواب کا خزانہ جمع کرتا ہے. ایسا رس کرتا ہے بس اس سبب کا نام مسبب رکھنے پر نام پر رکھا جائے، یعنی مسبب اسباب ہم لوگ کہتے ہیں نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی اللہ اس میں نعمت کا رکھا ہے. یاد رکھیے ذکر سے مراد ہمارے پاس مخصوص چیزوں کو ہم کر لیے ہیں، مخصوص چیزوں سے ہٹ کے بھی بہت اذکار ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینا. یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے. کتنے بیماریوں کی؟ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری ایسی غم ہے، اس بیماری ایسی غم ہے جو انسان کو یعنی اس کا چھوٹا سا فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. غم دو قسم کے ہیں، ایک دنیا کا غم، ان کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. ان کے پاس محل ہے، میرے پاس محل نہیں. ایک صاحب کا بھی میرے کو ایک میسج آیا، اس میں تاج محل کی فوٹو ہے تو ایک صاحب بنائے کہتے گھر ہے.
بلا تاج محل رہ گیا انہیں چلے گیا، انہیں مری کے بعد بنایا تھا، انہیں زندہ تاج محل بنا کے ہم ڈالیں۔ کتنے بھی محل بنا لوں گے، محل میں رہ کے سکون بھی ملنا۔ میں اکثر کو دیکھا ہوں سوتے ہیں قالینوں پہ مگر نیند نہیں آئے، اور بوریاں بچھا کے سونے والے ایسا سوتے ہیں جیسا ایسا سمجھ میں آتا ہے ان کو تو ماشاءاللہ نیند کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو بعض چیزاں ہم کو دکھنے میں بہت اچھی دکھتے ہیں، تو دنیا کا غم ایک ہے، ان کے پاس یہ ہے میرا نہیں۔ ایک آخرت کا غم ہے، جیسے یہ خطا ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، اندر کا اندر گھل رہا ہے، اگر یہ کلمات پڑھ لے گا تو اللہ اس کے غم کو بھی آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں بندے کا کامل طور پر مطیع ہو گیا اور غیر حق سے خلق کا منقطع کر لیا۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اسلام اور استعارہ میں یہ ہے کہ میرا بندے نے تمام کائنات کے امور پر میرے سپرد کر دیے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے نفس کو بھی میرا مطیع کر دیا ہے۔ مطیع نے تابع، اب تابع کس کو بولتے ہیں؟ تابع کس کو بولتے ہیں؟ ہو جانا۔ ہم کس کے ہو گئے؟ مال کے ہو گئے، گھر کے دیوانے ہو گئے، اولاد کے دیوانے ہو گئے۔ جس کے دیوانے ہم کو ہونا چاہیے اس کے دیوانے نہیں بنے۔ آج ایک صاحبہ تھے میرے پاس اور مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا دنیا کی طلب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میری خواہشات بڑھتے جا رہی ہیں، اور خواہشات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت کم کیا ہوں اپنے بچوں کے لیے، بہت کم کیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، بہت کم کیا ہوں اپنے لوگوں کے لیے۔ اگر کبھی آپ یہ بھی سوچیں کہ اپنے لیے کیا کریں، تو کہا کہ حضرت وہ سوچنے موقع نہیں ملا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، اللہ وہ موقع بھی عطا فرما دیتا، کیونکہ اللہ والے دنیا کے طرف راغب نہ رہے، وہ تو اللہ کے طرف رہے۔ لہذا ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے طرف اپنے کو رجوع کیجئے اور اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی کریں گے نا۔ یاد رکھیے میرے سرکار کے سامنے ایک آیا ہے، ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے کیسا وہ بنایا، ڈبے کے جیسا بنایا، بنا کے بیچ میں سے ایک لکیر مار دی، ایسے ڈبے میں سے آپ نے ایسی لکیر مار دی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ انسان کی زندگی ہے، خواہشات ہے، چوکنے پورے جو ہے یہ انسان کی خواہشات ہیں، اور یہ بیچ کی لکیر اس کی زندگی ہے، یعنی خواہشات باقی رہ جائیں گے، ان لوگ چلے آئیں گے۔ اور سب سے بہتر وہ ہے کہ دنیا کی خواہشات کے بجائے اچھے لوگوں کی خواہش کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے کو اچھی صحبت عطا فرما، یا اللہ میرے کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عطا فرما۔ جب یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، یاد رکھیے صحبت صالح ترا صالح کنت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ جس کی صحبت میں آپ زیادہ رہیں گے نا ان سے وہ چیزیں حاصل کریں گے آپ۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں کہ بہت کچھ گناہ کرے، گناہ تھے مگر گناہ پہ ندامت نہیں تھی، اور جب ندامت ہوئی اس وقت کے ولی بن گئے، اس وقت کے اللہ والوں میں شمار ہونے لگے۔ معلوم نہیں ہماری توبہ کب قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کس کی صحبت کی وجہ سے قبول کرے گا۔ اس لیے پہلے صحبت کو دیکھیں، جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں۔ ہم اکثر جاتا ہوں میں تو دیکھتا ہوں لوگ پہلے کرسی جھٹک کے بیٹھتے، کرسی جھٹک دیا، جانے ماں سے بیٹھ کے وہ کیا بولتے دستی رہتی ہے نا، وہ
ستیاناش دستی منہ پہنچے ہاتھ بولتے سب پہنچ رہی ہے اس سے وہ دستی لا کے وہ جانے ماز کو جھٹکتے ارے یہاں کی غرض تیرے کو لگے گی تو آخرت میں اتنا حصے شاید اللہ روشن کر دے ہے نا تم اللہ کے گھر کو صاف کرو مگر سب کے لیے کرو ہم اپنی اولادوں کی تربیت میں یہ بھی شریک کیجیے کبھی کبھی اپنے مسجد کے قریب کی مسجد میں گئے پورے پاروں کو نکال کے وہ کھانا صاف کر کے قرآن پاک کے پاروں کو صاف کر پھر سے طریقے سے جمع دیے آپ بولیں گے یہ چھوٹا کام ہے وہ حضرت والد ماجد ایک واقعہ سنا دے تو یاد آ گیا مجھے ایک دنیا کی بدترین اور گناہ گار جو گناہوں میں لطف تھی بارش ہونے لگی تو دیکھی مسجد ہے پرانی مسجد ہے اس میں چلے گئے اس میں جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے کو پانی سے بچانا چاہ رہی تھی اتنے میں بجلی چمکی بجلی میں یہ دیکھتی کیا ہے وہ کہ مسجد کے ایک حصے کے اندر دیوار کے اور چننے کے درمیان میں ایک طرف کے جیسا بن گیا ہے اختلاف پیدا ہو گیا دونوں دیواروں کے درمیان اللہ ہمیں ہم سے بچانا چاہتا ہے تو کیسا بچانا ہے فرماتے ہیں ابا جان فرماتے تھے اور اس میں تذکرے میں پڑھا ہوں میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ عورت جو گناہ گار تھی اللہ کی نافرمان تھی اللہ کے قہر کے اوپر اس کے اوپر برسنے والا تھا لیکن اس کی ایک نیکی کیا تھی دیوار میں تڑاڑ دکھتی ہے دیوار دکھتی ہے تو فوری کیا کہتی ہے اپنے کمرے پاندان میں سے چنے کی ڈبی نکال لیتی اور وہ چنے کی ڈبی کے ساتھ کتنی چننا ہوگا اس میں کتنی بڑی مسجد چننا کتنا ہوگا چننا بس کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار عورت نے وہ اپنی پوری چننے کی ڈبی اس دیوار کی جو کریک تھی اس کو بھرنے کے واسطے لگایا جب وہ کریک بھرنے کے واسطے وہ لگائی کسی نے کہا ہے بڑھیا تیرے زندگی بھر کے برے اعمال کو اللہ نے میٹ دیا کیوں کہ تو نے اللہ کے گھر کی طرف کو برداشت نہیں کیا ایک کریک کو برداشت نہیں کیا اللہ نے تیرے تمام خطاؤں کو درگزر رکھا نیکی چھپے بھی کرنا اچھا ہے ایک نیکی ہوتی ہے ظاہر کرنا بھی اچھا ہے جیسے بعض نیکیوں میں ظاہر اس واسطے کرنا ہے کیونکہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو اب جیسے پرسوں گئے ہم سفر میں تو مسجد ڈھونڈتے ہم پیچھے جا کے زیادہ لیٹ گئے بہت لمبا سفر تھا نظام آباد میں چلے گئے نظام آباد سے آ رہے تھے نا ہم بولے ذرا 10-5 منٹ لیٹیں گے بہت تکلیف ہوگی بولتی جا کے لیٹے تو ہمارے ڈرائیور صاحب کو موقع ہی ملنا ہے انہوں نے ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ دیا ہو گیا ہم آگے جا کے پوچھ رہے ہیں میاں وہ مسجد میں رکا ہی نہیں آپ کیا بات ہے تو آپ سو رہے تھے نام حیدرآباد آنے تک ملال رہا کیونکہ وہ ہمیشہ وہ مسجد کو ہم رک کے وہاں نماز ادا کر لیتے تھے کوئی کیونکہ وہاں کوئی آتے نہیں وہ فیکٹری والوں کے واسطے انہوں بنائے مسجد تو ہمارے طاہر بھائی تو بولا آگے جا کے پڑھ لیں گے مگر آگے جا کے مسجدیں بھی مل رہا نا آج کل ہائی وے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاما اندر ہو گئے روڈا باہر ہو گئے پہلے عورتیں اندر رہتے تھے مردہ باہر رہتے تھے مردہ اندر ہو گئے عورتیں باہر آ گئے تو آ گئے پوری سڑک پہ صرف گرانی ہے روشنی نہیں ہے تو خیر انہوں کی آؤں بنا کیا بات تھی اس کو بلا رہے کہ بیچارے ایک سال لوگ بولے مولانا آپ کے گھر میں آئے تو بلڈنگ کو دیکھے تو ڈر ہوتا میرے کو
بولا بلیوں کو ہکال دو تو اس کے بعد بلیوں سے ڈرنے والے بھی پہلوان ہے ماشاء اللہ اس طرف میں اس کے آگے کتے ملے تو کیا کرتے گی کیا نہیں. خیر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جانتے ہو اس کی کیا تفسیر ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس رسول سے زیادہ کون جان سکتا ہے. آپ نے فرمایا کیا پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت کے بغیر. چھوٹا کلمہ ہے، معنی کتنے بڑے ہیں دیکھا. اور بھی فرماتے ہیں نہیں ہے قوت اللہ کی اطاعت کی مگر اللہ کی مدد کے بغیر. چھوٹا کلمہ ہے، معنی کتنے بڑے ہیں دیکھا. دو معنی سمجھ گئے اپن. کلمہ ہمارے سے آسان ہے. کیا فرما رہے سرکار؟ حفاظت کے بغیر. میں گناہ کبھی چھوڑ سکتا ہوں جب اللہ چاہے تو، اور اللہ کب چاہے گا؟ جب بندہ چاہے گا. آگے بھی فرماتے ہیں نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن یہ بھی میرے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ بعض الفاظ لسان نبوت سے ایسے سرکاری لغت کے ہوتے ہیں کہ تمام دنیا عرب میں اس کو لغت سے حاصل نہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. جیسا کہ حضرت بس معلوم کرتا ہے. حضرت علوسی فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رکھے ہیں جو ہمارے لیے آخرت کے لیے محفوظ. علی العظیم کا ثبوت بھی بعض کتابوں میں ملتا ہے. اب پھر اس کی تشریح میں جاؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو زیادہ تر جو پوری کتاب میں یہ پورے صفحے پڑھا ہوں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ جو بھی یہ کلمے کو پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت میں درخت بھی لگائے گا اور اس کے لیے جنت کے نیچے کے خزانوں میں سے وہ لا حول ولا قوت ہے. جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ یعنی فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، فرماتا ہے دیکھو اس بندے نے سرکشی چھوڑ کر میرے طرف آنے کا ارادہ کیا ہے. آپ یہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذکر کہاں ہو رہا؟ آسمانوں میں. سرکشی چھوڑ دیا ہے اور فرماتے ہیں تمام غموں کو میرے اور ایک جگہ فرماتے ہیں میرے بندے نے دونوں جہاں کے تمام غموں کو میرے سپرد کر دیا ہے. یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر رہے اور کلمہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے رہے گا. یہ عبارت اس حدیث سے یہ بارے میں علماء کرام بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کے لیے ایسے کلمات پڑھتے رہنا جس سے اللہ کی بندے کی قریبی یا قربتیں بڑھے. جیسے میرے ابا جان فرماتے تھے، ابا جان کا ایک کیا ہے بیٹا ہونے پا رہی ہو چلیے جان دیجیے بس. چلیے کتنے وہ لوگ ہیں جس کو میں اللہ نام لکھ کے دیا تھا، کتنے لوگ ہیں سامنے رکھے اور پریکٹس کریں. کچھ دماغ میں رہا، کتنے منٹ رہا، 2 سیکنڈ رہا، 10 سیکنڈ رہا، کتنے دن رہا. 5 منٹ کی محنت نہیں ہوتی اپنا. بس کیا کرنا ہے؟ اللہ لکھا ہوا ہے اس کو گھورتے رہنا ہے. گھورے کے بعد ایک 5 منٹ کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دماغ میں وہ کتنے وقت تک رہ سکتا ہے. اس کی محنت کرو.
اس سے کیا ہوگا معلوم؟ آپ رات میں ہمارے والد واجد کے دور میں ہم بھی ذرا اس وقت وہ تھے، تو ہمارے پلنگ کے اوپر ہی ہم ایک ایسا مقام تھا جہاں ہم مطالعہ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ کمرے میں ابھی بھی ہم وہیں ہیں، تو ہم وہ کمرے میں اوپر وہ اللہ لکھ کے رکھ لیے تھے، دن میں شام میں کبھی بھی 1-2 گھنٹے ادھر آرام کر رہے ہیں، تو اتنے میں ہم ٹھہر کے وہ لیٹے ہوئے رہتے تھے، تو چھت پہ وہی دکھتا تھا، اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی ہم سو جاتے تھے، تو سیدھے کروٹ پلٹے تو وہاں بھی لکھ دیے تھے، ادھر کروٹ بدلے تو بھی دیوار تھی، ادھر کروٹ سیدھے چتے لیٹے تو سر پہ جو ہے اللہ نظر آتا رہتا تھا، تو وہ 2 طرف ہم لگائے تھے، تو والد ماجد اوپر آئے تھے، اور وہ اس وقت وہ چیز دیکھ کے حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک دن یہی نام تمہارے کام آئے گا، یہی نام سے کہ ذکر کی برکت سے تم ذاکرین میں شمار ہوں گے، اللہ ویسے ہی بنا دے گا۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے تھوڑی محنت کرو، میں پلاسٹک کے بھی بنانے بولا ہوں، وہ 200 روپے 250 روپے کو بول رہا ہوں، والا پہلے مشورہ کر لیتا ہوں، میں بنا کے لا لوں گا، 100 پلیٹ لوگ بولیں گے آپ ہی کھاؤ وہ پلیٹ میں، بولے تو ہے نہیں، تو ایک پلیٹ پہ ایک کاغذ پہ اللہ لکھ لو، اپنے ہاتھ سے لکھ لو، اس کو گھونٹتے بیٹھو، کتنی دیر تک گھور سکتے گھورو، اور پھر آنکھاں بند کر کے دیکھو آپ کتنی دماغ میں اپنے ذہن میں رکھ سکتے وہ نام کو۔ اب چند دن محنت کرو، میں بھی شروع کر آپ کے ساتھ، اللہ کے فضل سے میں 3-4 منٹ تو رکھنے کے قابل بن گیا، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ جہاں بھی بیٹھے وہ کہاں بھی اپنے موبائل میں رکھ لیا ہوں میں، انہوں نے صحیح لکھا ہے، اور 90% لوگوں نے وہ روایت جس کتاب کا حوالہ دے کر لکھے وہ کتاب میں وہ روایت ہی نہیں ملی ہوتی، تو یہ آئی بھی تماشا کر دیتا، خود بھی نہیں ہے تو خود بھی پہنچا دیتا آپ، اور ہم لوگوں کو اتنا اپنی زبان پہ اپنے لوگوں کی زبان پہ بھروسہ نہیں رہے گا، آئندہ جا کے وہ یہی سے پوچھیں گے میری بیوی کیسی ہے ذرا بال، ہاں ہم موبائل میں فوٹو ڈال کے پوچھ رہے کہ تینوں کیسے ہے، اب انہیں اس کو معلوم ہے خواب پڑا اس کو میں کیسا ہوں، ہاں خود بھی بول دیا ہٹ وہ نا بڑے بخشے ہوئے جو، ارے بخشے ہوئے ہوں بول کے تو یا بیٹھو بابا، ہے نا۔ یاد رکھیے ہمارے سرکار نے ابھی میں پڑھا تھا بدگمانی سے بچو، تجسس سے بچو۔ تجسس کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک راستے سے جا رہے تھے، کچھ گھر میں گڑبڑ کی آواز آئی، آپ دیوار سے کود کے اندر چلے گئے، تو اس بندے نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ اندر کیسے آئے؟ کہا دیوار کود کے آئے، اور کس وجہ سے آئے؟ اس وجہ سے آیا، تو بولے آپ کو حکم ملا اللہ کا تجسس مت کرو، خام خواہ کے آپ اپنے پہ ذمہ داری کیوں بڑھا لے رہے ہیں؟ آج کا گورنر رہتا تو گردن ہی مار دیتا تھا، مگر سرکار کے یہ صحابی خلیفہ دوم آپ نے فرمایا ہاں تو نے صحیح کہا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تجسس، وہ جو تو ایک صاحب بول دینا میں پی کے نہیں ہوں، میں اگر پلایا گیا ہوں، پیا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں کرتے، اچھا پیے بھی نہیں پلائے گئے تو بھی گناہ ہے بابا، پینا گناہ نہیں ہے، اچھا خیر۔ اور یہ غیبت، یہاں سے اٹھے وہاں بولے، وہاں کی اٹھ کے یہاں بولے، یہ بھی چھوڑو، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، نیکیاں غائب ہو جاتی ہیں، لیے بولے بھی تو کسی کا نام لے کے رکھو، بولے میں سنا بھائی ایسا، جنرل نالج، جنرل نالج میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ غیبت اور بڑا گناہ ہے، اور آج کل ہم لوگ میں غیبت کو بھی بہت اچھا نہ، میں غیبت سمجھ کے نہیں بول رہا ہوں، ایک اچھائی بول کے ایک ان کی بات معلوم ہوئی آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ گوبر پہ تو اگر چاندی کا ورق لگایا تو کیا حمیدی کی میٹنگ میں دیں گا وہ، ہاں یاد رکھیے گندگی چھوٹے،
चांदी के वर्क में आओ या सोने के वर्क में लाओ, तो इसलिए इसमें एहतियात कीजिए। हफ्सा फातिमा के लिए दुआ की, दुआ फरमाए। अच्छा, डिप्रेशन में है, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले आ रहे हैं आजकल। उसकी वजह क्या है? अपने को खुदा समझ नहीं है, अपने को शिफायात वो समझ नहीं है, हम शिफा देने वाले हैं, हम इस गोली को शिफा देने वाले समझ नहीं है। एक शायद तो परसों आके बोले, हजरत अब मैं ऐसा बन गया हूँ, देख के लोगों को पहचान ले रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कितने लोगों को रोड पे ठग के पहचान लेंगे, ट्रैफिक वाला भी पहचाना नहीं, तो आपने पहचाने उसके काफी बस है। आज देखो ये जितने अब जो चल रहे हैं ना, ये माशाल्लाह एक से एक चल रहे हैं। अब मैं किसी का नाम लेना चाह रहा था, एकदम याद आ गया, मैं ग़ीबत की करूँ, इस वक्त से निकल लिया बात। मेरे दोस्त मलिक साहब की भी बेटी है, आपके मुरीद है। अच्छा, कोई अल्लाह में तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सबको सेहत आफियत से, आमीन बोलो सब। आप लोग ज़ाकिरीन हैं, अपने को छोटा मत समझे। हमको यहाँ महफिल में बुला रहे अल्लाह ने आपके जिक्र कराने, तो आप छोटे नहीं हुए। हम सब मिलके जिक्र करते हैं तो हर कोई अल्लाह के पास महबूब है, अपने अपने अंदाज में महबूब है। तो हम सब, हमारे बजान की एक बात याद है, आप लोगों को नहीं याद है, मुझे नहीं मालूम। मेरी घर में कोई हमारे कोई बीमार हो गए थे, तो हमारे वालिद हमारी यहाँ एक वो रखे थे जग, सबको बोले भाई आप लोग दम करके जाओ। हालांकि हजरत दम कर दिए तो पी लेते अपन वहाँ पानी, मगर यहाँ हजरत का एक उस दिन अंदाज ही अलग देखा हमने। हर एक से बोले कि भाई आप लोग पानी पे दम करके जाओ। तो मालूम ये होता है कि आप लोग भी बड़े ऊंचा मुकाम रखते हैं। मैं तो घर से यहाँ आया हूँ, आप वहाँ से यहाँ तक हैं, तो आपका आना माशाल्लाह हर कदम पर फरिश्तों का प्रबिछाना है। आप बोलेंगे मौलाना गाड़ी पे आए, अरे गाड़ी को नहीं देखेंगे, खत्मों को ही देखेंगे अल्लाह में। मैं हवा में उड़ के जा रहा हूँ मक्के को, मगर वहाँ को अल्लाह मियाँ देखना है तो कदम कदम पे सवाब देंगे अल्लाह में, हवा में सवाब नहीं मिलेंगे, समझेंगे लोग। आज ही हमारे बजान की एक तस्वीर का एक हिस्सा एक साहब बताएं, पूरी नहीं है तस्वीर, उनके पास कटी हुई थी। पानी के जहाज में अब्बाजान हमारे सफ़र कर रहे थे, तो उसकी तस्वीर बताएं। बहरहाल लोग अपनी अपनी मोहब्बत कैसी है हज़रत से नए नए अंदाज में बता देते लाके। अल्लाह हमको भी सच्ची और पक्की मोहब्बत अल्लाह से और अल्लाह वालों से अल्लाह अता फरमाए, और बदगुमानियों से बचे। किसी के बारे में बदगुमानी मत करो। उन्हें घूरते कहीं को गया, उन्हें ऐसा क्यों बोला, आज जो भी बोला छोड़ो मियाँ, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देखना। हमारे बदगुमानी होने से क्या होने वाला है? लेटा मत करो बेटा।